اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گرامی بکر میں آج الحمدللہ نبی پاک کی ذکر و ثنا کی محفل میں حاضری ہو رہی ہے۔ بسم اللہ مصطفی نعت کونسل کا شکریہ کہ انہوں نے اس بابرکت محفل میں جہاں دیگر بزرگوں کے ساتھ ساتھ آج کی محفل کے روح رواں حضور قبلہ پیر بابا سائیں تشریف فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود، اور ہم نے تو سنا تھا کہ بابا سائیں بغداد شریف جا رہے ہیں اور کل کی غالباً روانگی ہے، کل بغداد شریف جا رہے ہیں سرکار۔ اور میری سعادت ہے الحمدللہ کہ میری حضرت سے لاسٹ آخری جو ملاقات ہوئی وہ بھی سرکار غوث پاک کے قدموں میں بغداد شریف میں ہوئی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ سلامت رکھے، حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت کا فیضان اسی طرح جاری و ساری رہے۔ اور چونکہ مائکروفون تو چلا گیا تھا حضرت کی طرف، اور مجھے پریشانی ہو گئی تھی کہ جب حضرت کا خطاب عالیہ ہو جائے گا پھر میں مائکروفون پہ کیسے آؤں گا۔ تو بہرحال حضرت نے مہربانی فرمائی کہ مجھے مائکروفون پہ آنے کی اجازت دی تھی۔ اب میں بہت تیزی سے اور مجھے نہیں پتا کہ مشورہ کر لیجیے۔ نہیں حضور باپ کے وقت کی احساس ہے، جزاک اللہ، بڑی مہربانی۔ بہرحال میں وقت کی مناسبت سے جس قدر جلد ممکن ہوگا مائکروفون سے جدا ہو جاؤں گا، چونکہ ہم اور آپ حضرت صاحب کے خطاب عالیہ کے منتظر ہیں۔ تو میں کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات حصول برکت کے لیے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ جی اچھا جی بہتر، نہیں میں پڑھ دیتا ہوں جی، پڑھ دیتا ہوں۔ آغاز حمد باری تعالیٰ سے شاعر اللہ پاک کی حمد بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حمد باری تعالیٰ کہتا ہے کہ نام رب انام ہے تیرا میری مولا، نام رب انام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا، تجربوں نے یہی بتایا ہے کہ مہربانی ہی کام ہے تیرا، مہربانی ہی کام ہے تیرا، کسی کی آنکھ میں آنسو اتار دیتا ہے۔ حمد باری تعالیٰ کسی کی آنکھ میں آنسو اتار دیتا ہے، اور کسی کے دل کو وہ صبر و قرار دیتا ہے، کبھی امیر کو ٹھوکر پہ مارتا ہے وہ، اور کبھی غریب کی قسمت سنوار دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی غریب کی قسمت سنوار دیتا ہے۔ خیال 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 رکھتا ہے سب کی ضرورتوں کا وہ، کسی کو نقد کسی کو ادھار دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حمد باری تعالیٰ اللہ پاک کی حمد، کسی کو نقد کسی کو ادھار دیتا ہے۔ ہم کے چار شعر مجھے پڑھنے ہیں، ہم کے چار شعر، چونکہ بابا جی جلوہ گر ہے نا تو بغرض اصلاح ایک حمد کے چار شعر کہتا ہے شاعر کہ جمال اس کا ہے سارا، جلال اس کا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ جمال اس کا ہے سارا، جلال اس کا ہے، نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے۔ اللہ سلا کے ہم کو سلا کے
हमको जगाना कमाल उसका है, कभी वो खुद नहीं सोता ये हाल उसका है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। कभी वो खुद नहीं सोता ये हाल उसका है। सुभान अल्लाह, सुभान न अल्लाह। वो मिला है न वो मिला है न देखी है उसकी एक झलक, न वो मिला न वो मिला न वो मिला न देखी है उसकी एक झलक। अजीब बात है दिल में ख्याल उसका है, अजीब बात है दिल में ख्याल उसका है। वो शेर हासिल कलाम शेर, बस इसी शेर के लिए मैंने बाइफ्तिखार रिज़वी हज़रत की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कलाम का इंतखाब किया। शेर कहता है शायर कि मेरे गुनाह ज़्यादा है या करम उसका। वाह सुभान अल्लाह। मेरे गुनाह ज़्यादा है या करम उसका। वाह जी वाह। मेरे गुनाह ज़्यादा है या करम उसका। सवाल मेरा नहीं है सवाल उसका है, सवाल मेरा नहीं है सवाल उसका है। हमारा क्या है न हम तीन में न तेरा में। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमारा क्या है न हम तीन में न तेरा में। जिसे पसंद करे वो माल उसका है। सुभान अल्लाह सुभान जिसे अल्लाह। पसंद करे वो माल उसका है। किया ये सोच के सिद्दीक ने उसे आजाद। किया ये सोच के सिद्दीक ने उसे आजाद। कि चुना है जिसको खुदा ने बिलाल उसका है। अल्लाह है अकबर जिसको खुदा ने बिलाल उसका है। जमाल उसका है सारा जलाल उसका है। अब बगैर किसी तमहीद के नात शरीफ नबी पाक की नात। और अब फरमाइशें हैं और मुझे वक्त का एहसास नहीं, वक्त की इतला नहीं। ठीक है, अब साईं बादशाही पढ़वा रहे हैं। सच्ची बात है। वरना मैं जब माइक्रोफोन वहाँ गया ना तो मैं नाउमीद हो गया था कि अब मेरी बारी आखिर में आएगी और हजरत के बाद माइक्रोफोन पे मैं नहीं आ सकता। मेरे लिए मसला बन वाह गया। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। पांच शेर एक नात शरीफ के कहता है शायर कि बिगड़ी। इस नात शरीफ के लिए कोई फरमाइश नहीं है, मैं अपने थिंक पढ़ा हूँ, वो भी हजरत की मौजूदगी की वजह से। बिगड़ी बनाना या रसूल अल्लाह, बिगड़ी बनाना आपका अदना सा काम है। बिगड़ी बनाना आपका अदना
سکام ہے بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے سارا زمانہ آپ کے در کا غلام زمانہ آپ کے در کا غلام ہے سبحان اللہ سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے یہ بارگاہ مصطفیٰ بھی ہے ادب سے چل یہ بارگاہ مصطفیٰ بھی ہے ادب سے چل ناداں یہاں نظر کی بھی جنبش حرام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنبش حرام ہے تیسرا شعر پڑھنا ہے 5 شعر 2 شعر پڑھ چکا تیسرا شعر کہ رحمت نہیں ہے مسجد نبوی پہ منحصر اللہ رحمت نہیں ہے مسجد نبوی پہ منحصر سارا مدینہ پاک ہی دارالسلام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ پاک ہی دارالسلام ہے سارا مدینہ پاک ہی دارالسلام ہے چوتھا شعر پڑھنے مجھے 5 شعر چوتھا شعر یہ حاصل کلام شعر ہے اور اس شعر کے لیے میں نے انتخاب کیا اس کلام کا کہتا ہے شاعر کہ روزہ نماز حج یہ سب ارکان دین ہے پیغام آج کی محفل کا پیغام کہ ہمیں کیا پیغام لے کے جانا ہے یہاں سے حضرت کی موجودگی سے حضرت کی موجودگی کیوں ہوئی اتنا طویل سفر کر کے حضرت کیوں آئے ہم حاضر کیوں ہوئے مشن کیا ہے مشن یہ ہے کہ روزہ نماز حج یہ سب ارکان دین ہیں روزہ نماز حج یہ سب ارکان دین ہیں لیکن ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے روزہ نماز حج یہ سب ارکان دین ہے ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے اور 5واں شعر سرکار کے گھر والوں کی نظر ہوتا ہے 5واں شعر پنجتن پاک کی نسبت سے لکھا جاتا ہے یہاں 5واں شعر اور یہ آخری شعر ہے لکھا اس طرح شاعر نے کہ قسمت سے مل گیا جسے دامن پنجتن اللہ اللہ الحمدللہ قسمت سے مل گیا واللہ
اس پہ آتش دوزخ حرام صدقے یا رسول اللہ اللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے اللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے ایک بے وجود ہے تے پنجاں دا وجود ہے ایک نو سجدہ تے پنجاں تے درود ہے نعرہ رسالہ اللہ اکبر بس اسی طرح ایک اور نعت کے 5 ہے سرکار اب یہ 3 فرمائشیں میرے پاس ہیں 3 فرمائشیں اور اس کے 5 سے ٹوٹل اب مجھے پڑھنے ہیں 15 سے ایک کلام کے 5 سے ایک کلام کے 5 سے اور آخر میں منقبت ہے اس کے بھی 5 سے اس طرح میرے کلام بھی 5 ہو جائیں گے 2 کلام میں پڑھ چکا کہتا ہے شاعر یہ محفل سے متعلق ہے قبلہ وہ کلام آپ نے ضرور پڑھنا جس کا ہر شعر 5واں شعر ہے اللہ اکبر یہ مہربانی فرمائیں اللہ اکبر وہ کلام ضروری ہے بس ٹھیک ہے سائنس تشریف فرمائیں ٹھیک ہے اور جو انہوں نے آج مجھے دعا دی ہے جی الحمدللہ میں آپ کو اکیلے میں بتاؤں گا الحمدللہ تو میں بھی خالی نہیں جاؤں گا اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہاں، ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں شاعر کہتا ہے کوئی خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ محفل حضور کی محفل سے متعلق یہ کلام کے یہ 5 شعر ہیں کہ گر چاہے تو اپنا بھلا گر چاہے تو اپنا بھلا گر چاہے تو اپنا بھلا محفل سجا سرکار کی گر چاہے تو اپنا بھلا محفل سجا سرکار کی بھر جائے گا کاسا تیرا بھر جائے گا کاسا تیرا محفل سجا سرکار کی بھر جائے گا کاسا تیرا ذکر نبی ذکر خدا ہوگا کبھی نہ یہ جدا سبحان اللہ ذکر نبی ذکر خدا ہوگا کبھی نہ یہ جدا چاہے جو تو رب کی رضا چاہے جو تو رب کی رضا محفل سجا محبوب رب تیسرا شعر محبوب رب نور الہدا صد مرحبا صلی اللہ جن کے لیے سب کچھ بنا جن کے لیے سب کچھ بنا محفل سجا سرکار کی جن کے لیے سب کچھ بنا سجا سرکار کی محفل سجا تو کیا ہوگا سجا حضور کی محفل سجا تو آئے گا وہ دن بھی ضرور تجھ کو بلا لیں گے حضور آئے گا وہ دن بھی ضرور تجھ کو بلا لیں گے حضور سن لیں گے وہ ہر التجا تیری سن لیں گے وہ ہر التجا محفل سجا سرکار کی محفل سجا سرکار کی گر چاہے تو اپنا بھلا اور
پانچواں شعر یہاں غیر متوقع خیال اس نے پیش کیا. محفل سجا سرکار کی، محفل سجا سرکار کی، اس میں حضور کے گھرانے کا ذکر کیسے کرتا، پانچواں شعر کیسے آتا، پنجتن پاک کی بات کیسے کرتا وہ، لیکن اس نے کر دی. پانچواں شعر یہ آخری شعر ہے. کہا کہ مشکل خوشیاں سے جب کہا کہ مشکل میری حل کیجئے، ناد علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، اے منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے، ناد علی جو لکھا ہے میرے مکان پر. مشکل خوشیاں سے جب کہا مشکل میری حل کیجئے، مشکل خوشیاں سے جب کہا مشکل میری حل کیجئے، تو مولا علی نے یہ کہا محفل سجا مولا علی نے یہ کہا محفل سجا. سرکار کی محفل سجا تو بلاوا آئے گا، بلاوا آئے گا. شاعر کہتا ہے کہ بلاوا آیا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے طلب کیا تھا، اپنی بارگاہ میں میں پہنچا تھا، میری واپسی ہو گئی ہے اور اب مدینہ یاد آتا ہے. بابا جی بڑی یہ کافی دیر سے مجھے کہہ رہے ہیں. تو سر کا صرف پانچ شعر اس کے بعد پھر منقبت کے 5 شعر، بس میری حاضری ہو جائے گی. 5 شعر میں نے پڑھ لیے ہیں، اب رہ گئے ہیں 10 شعر. بڑی مہربانی سرکار. مدینہ، حضور کی بارگاہ مدینہ. اللہ یا رسول اللہ حق جال. سائیں کے آنے پر تو بوڑھوں کو بھی جوانی مل گئی. آج کی محفل میں سلمان محمدی کی نشانی دیکھی، کیا کہنے، جب لیا نام نبی نام علی تڑپ کر میں نے سنیوں کے ضعیفوں میں جوانی دیکھی. واہ واہ ماشاءاللہ. در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، ادب سے بیٹھ کر
اس گنبد خضرا کے سائے میں ادب سے بیٹھے تھے اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے رسول اللہ کے دربار میں عشق و محبت سے رسول اللہ کے دربار میں عشق و محبت سے وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے حضور کا دیار یاد آتا ہے وہاں گزرے وہ دن بیتی ہوئی شبیں یاد آتی ہیں اور اب آیا پانچواں سے مدینہ یاد آتا ہے مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی مزار فاطمہ مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور اب آخر میں منقبت کے 5 ہیں بھائی افتخار احمد رضوی نے ایک کلام کے لیے اشارہ کیا مجھے آپ پڑھیں کوئی اور کلام تھا مجھے انہوں نے اشارہ کیا اور بر موقع اشارہ کیا اور یہ حضرت کی موجودگی میں بالکل مجھے پڑھنا چاہیے تھا الحمدللہ اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے جناب سیدہ زہرا اللہ منقبت کے 5 ہیں اور سخر یہ کلام کی نوعیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر 5واں شعر ہے ٹھیک ہے سرکار یہ منقبت میں اس کے فوراً بعد اس کلام کے 5 شعر پڑھنے ہیں اور ہر شعر 5واں شعر ہے اس کا ہر شعر 5واں شعر ہے عجیب نوعیت ہے اس کلام کی پہلا شعر اس طرح ہے کہتا ہے شاعر یہ منقبت مولا کائنات کی منقبت نہیں مولا کائنات کے چاہنے والوں کے لیے شاعر نے لکھا کہتا ہے کہ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے
جہاں بیٹھے یہ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو جہاں ذکر علی چھیڑا جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے بے فیض کے در پہ کبھی جایا نہیں کرتے دیتا ہے خدا لیتے ہیں اولاد علی سے بے پیر کا رزق کبھی کھایا نہیں کرتے نعرہ حیدری جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو علاقہ کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو جلی عشق علی کی شمع جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے آستانہ عالیہ ستیانی شریف ٹھٹھا سندھ ہو یاج بکر ہو ہم بے ہنر نہیں ہمیں اتنی تمیز ہے جنت علی ولی کے در کی کنیز ہے تم متقی ہو ڈھونڈو کوئی اور میں کدا جنت میرے پیر کے پینے کی چیز ہے نعرہ حیدری قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست دیوان قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست دیوان علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے عرش و سما کے اندر ہر جائے علی علی ہے بابا سائیں عرش و سما کے اندر ہر جائے علی علی ہے تنویر لم جزل ہے حق کی رضا علی ہے
بنیاد عاشقی ہے شاہ نجف کی الفت ایمان کی جو پوچھو مشکل کشا علی ہے پوچھیں کہ جب فرشتے لایا ہے کس کی نسبت کہہ دوں گا صاف ان سے میرا پیشوا علی علی والے علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھولا بیٹھے ہو گئی منقبت پڑھ دی میں نے منقبت اب شعر سب پڑھ رہا ہوں ویسے ہر کلام میں پانچواں شعر ہوتا ہے اتفاق ہے کہ یہ میرا پانچواں کلام ہے اور اس پانچویں کلام کا پانچواں شعر میں پڑھ رہا ہوں جس کا ہر شعر پانچواں شعر ہے لیکن یہ شعر میری زندگی کا سب سے بڑا پانچواں شعر ہے اس سے بڑا پانچواں شعر نہ میں نے سنا نہ میں نے پڑھا اور نہ آئندہ کوئی پڑھ سکتا ہے واہ واہ اس سے بڑا پانچواں شعر نہیں پڑھ سکتا عجیب ترکیب ہے اس شعر کی اور ایک حقیقت بیان کی ہے شاعر نے پانچواں شعر کہتا ہے کہ یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یہ منقبت ہے منقبت کا شعر مصرع ہے منقبت کا مصرع ہے کوئی بڑے سے بڑا ولی اولیاء بزرگ کو غوث کو ابدال کوئی ہو اس کے استقبال کو انبیاء اٹھے ناممکن نہیں ہو سکتا لیکن ایک ہستی ہے شاعر کہتا ہے ایک ہستی ہے یہ کون آیا یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری شان پنجتن پاک نبی دی بیٹی نجاب زہرا بکر والو اپنے نصیبات نات کرو بابا سائی بھی ہو آئے نے جنہیں ہے ہی پنجتن پاک دے مانی لیکن جملہ نبی دی بیٹی نجاب زہرا ہے نام عزت معاب زہرا میری عقل دا فیصلہ ہے علی سوالے جواب زہرا تیرے ہر ایک چمن دے پھولنو سلام کر دے گلاب زہرا یہ کون آیا یہ کون آیا یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے سبحان اللہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے تشریف رکھیے تمام دوست تشریف رکھیے تمام دوست تشریف رکھیے بیٹھ جائیے بسم اللہ حضرت دوست بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کون آیا یہ کون آیا یہ کون آیا یہ کون آیا ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار زہرا مولا علی دی شان دا شنگار زہرا زہرا جدوں بھی آئی کھڑے ہو گئے حضور اینو تعظیم آکھا یا کہ پیار زہرا ہوئے گا حکم حشر نو نظران جھکا لو بابل دی لے کے آ رہی ہے دستار زہرا سردار جو بھی منگنا تیرے زہرا تو مگ مختار کل دی بیٹی ہے مختار زہرا یہ کون آیا 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 کہ استقبال کو سب انبیاء
اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے. بہت سے کہوں ایک عارفانہ کلام کے لیے، اور کافی دن ہو گئے اس کلام کو پڑھے ہوئے. بہرحال حضرت کو حکم ہے، عارفانہ کلام ہے. عارفانہ کلام میں شاعر اپنے مرشد سے مخاطب ہے، اپنے پیر سے مخاطب ہے، اور کہتا ہے، اور یہ حضرت بیدم شاہ سوارسی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے. بیدم نے رحمۃ اللہ علیہ نے، بیدم شاہ سوارسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو مخاطب کر کے کہا کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، سبحان اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، جانا کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ دیوانہ. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، سبحان اللہ. دنیا میں اپنے پیر سے عرض کرتے ہیں، اپنے مرشد سے کہا کہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، میں شرم بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، میں شرم بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، میں شرم بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں آجا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں گا انہیں آنکھیں، اللہ جی چاہتا ہے تحفے میں
اب انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ دیوانہ یہ دیوانہ کا قافیہ کئی جگہ استعمال کیا بیگم شاہ سباسی نے کہتے ہیں کہ کیا لطف ہو افتخار بھائی عجیب ترکیب بیگم شاہ صاحب نے اختیار کی کہتے ہیں کہ کیا لطف ہو میں شرمے شکوے میں کیے جاؤں کیا لطف ہو میں شرمے شکوے میں کیے جاؤں اور وہ ہنس کے یہ فرمائے چھوڑو دیوانہ ہے دیوانہ وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ آخری شعر نسبت بتائی اپنی نسبت بتائی بیگم شاہ صاحب نے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں بیگم کہتی ہیں کہ پینے کو تو پی لوں گا پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے کہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو ساقی اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے الحمدللہ بیدم سبحان اللہ سبحان اللہ بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا نا جانا نا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابنا سبحان اللہ بابا سائیں کا بہت شکریہ بڑی مہربانی حضرت نے کافی وقت عطا کیا اللہ تعالی حضرت کا فیضان جاری و ساری رکھے دیگر مشائخ کے نظام پیران نظام آمین بہت شکریہ بابا جی بڑی مہربانی الحاج محمد یوسف میمن صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا